کندھار کے نامعلوم قبرستان کے کسی گمنام قبر پہ جا کے بتاؤ ملا عمر کو کہ امیر المومنین تمہارے سپاہی جیت گئے ہیں۔ پھر ایک اور جملہ ہوگا، ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی۔ جنرل حمید گل کا جملہ تھا کہ پاکستان امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے گا، آج وہ درست ثابت ہوا۔ صرف ایک درویش کا جملہ نہیں تھا، ایک جرنیل کا جملہ بھی تھا، یہ ISI کا جملہ تھا۔ اور ISI آج جو انڈیا ہمیں کہتا ہے نا کہ جی یہ ممبئی اٹیک تو آپ نے وہ کشمیر میں یہ کر دیا، وہ بھائی نہیں، ہم کیڑے مکوڑے نہیں مارتے۔ ہم جب آپریشن کرتے ہیں ہمارے ملک کے ISI کے جوان تو وہ بڑی بڑی سپر پاورز کو روند کے چلے جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یار ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اور کل 15 اگست کو جنرل حمید گل کی برسی تھی، 15 اگست کو ہندوستان کا یوم آزادی تھا، اور 15 اگست کو ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر ہندوستان نے اپنا جشن آزادی نہیں منایا بلکہ صف ماتم بچھی ہوئی تھی وہاں پر کہ جناب یہ بات تو کہیں سچ ہونے لگ گئی ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ شیر کہیں ہوشیار تو نہیں ہو گیا؟ آج گورو آریہ کی ماں مر گئی ہوگی، آج مودی جی دوبارہ ساڑیاں لینے والوں کو تلاش کر رہا ہوگا، آج پھر پوچھا جا رہا ہوگا کہ جناب پشتوں میں مجھے کیوں نکالا کو کیا کہتے ہیں۔ آئی اسٹل ریممبر میں جین صاحب کے جنازے میں جب تھا تو میں نے ان کے بچوں کو روتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن اس سے زیادہ میں نے وہ لمبی لمبی داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا کہ آج ہم بھی یتیم ہو گئے ہیں۔ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ تمہارا کوئی ہیلی کاپٹر آئے، ہم لوگوں سے کوئی بیچ چھیچ کے کوئی سامان خریدنا شروع کریں۔ جی السلام علیکم، اس وقت ہم موجود ہیں مجاہد اسلام ایکس DG ISI جنرل حمید گل کی قبر پہ، جن کی کہی ہوئی بات آج سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بارے میں شہیر سے بات کرتا ہوں۔ شہیر بھائی کیا کہتے ہیں؟ پھٹے ہوئے کپڑے، پیبند لگے ہوئے اور چپلیاں گھسی ہوئی اور تربوزے کھا رہے ہیں امریکن جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے باہر بیٹھ کے، اور جب حیرت ہوتی ہے یہ سارا منظر دیکھ کے کہ اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو بڑی سے بڑی سپر پاور کو روند کے چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ روس کی فوج اور امریکی فوج جب افغانستان چھوڑ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے یار تمہارے کون سے ایسے ہتھیار کا نام ہے اللہ اکبر جو تم بار بار بولتے اور ہمارے فوجی مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا مراد ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں ہم تمہارے مذہب کو نہیں جانتے لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی چیز نے شکست دی ہے تو وہ اس اللہ اکبر کی صدا نے دی ہے جو ہمارے اوپر لرزہ طاری کر دیتی تھی۔ تو آج یہ ثابت ہوگا کہ کل بھی اللہ اکبر تھا، آج بھی اللہ اکبر ہے اور آئندہ بھی اللہ اکبر رہے گا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مرد حر مرد درویش کوئی جملہ ویسے نہیں بولا کرتا۔ یہ جنرل حمید گل کا جملہ تھا کہ پاکستان امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے گا، آج وہ درست ثابت ہوا۔ صرف ایک درویش کا جملہ نہیں تھا، ایک جرنیل کا جملہ بھی تھا، یہ ISI کا جملہ تھا۔ اور ISI آج جو انڈیا ہمیں کہتا ہے نا کہ جی یہ ممبئی اٹیک تو آپ نے وہ کشمیر میں یہ کر دیا، وہ بھائی نہیں، ہم کیڑے مکوڑے نہیں مارتے۔ ہم جب آپریشن کرتے ہیں ہمارے ملک کے ISI کے جوان تو وہ بڑی بڑی سپر پاورز کو روند کے چلے جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یار ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ یہ تو ہمیں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا ہمارے ساتھ کھاتے تھے، اٹھتے ہمارے ساتھ تھے، بیٹھتے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ہو کیا گیا؟ ہم انہیں بے وقوف بنانا چاہتے تھے تو ہم بے وقوف بنائے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کو آباد رکھے۔ ہم ہمیشہ سے پاکستانی قوم کہتی ہے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور سلام پیش کرتے ہیں جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ کو، اور آئی وش کہ میں وردی میں ہوتا تو ان کو میں سلوٹ بھی پیش کرتا ہے۔ جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مورخ لکھتا ہے پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی، لیکن میں شاید زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن تم لوگ گواہ رہنا کہ مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی۔
ملا عبد الغنی بردر، میں جب کراچی میں تھا نا 14 اگست پچھلے سال میں نے ادھر منائی، تو ملا عبد الغنی بردر کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یار یہ وہ سڑک ہے جہاں اسے داڑھی سے نوچ کے گھسیٹ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہ بتاؤ، یہ مجھے بتاؤ آپ کیا ہے؟ کہتے اب تو امریکہ اس کے گٹوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ملا صاحب خدا کا واسطہ مذاکرات کر لو۔ میں نے کہا اب سمجھ آئی، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ تمہارا کوئی ہیلی کاپٹر آئے، ہم لوگوں سے کوئی بیچ چھیچ کے کوئی سامان خریدنا شروع کریں۔ آج میری آنکھوں میں نم ہو چکی تھی جب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فتح کی آیات سنا رہے تھے وہاں بیٹھ کے اپنے دفاتر میں، بڑے بڑے گورنرز کے آفیسز، بڑے بڑے صدر مملکت کے دفاتر، ان کے آرمی چیف کے دفاتر فتح کر لیے گئے تھے۔ اور مجھے یاد آیا آج سے 4 سال پہلے میں نے تمام گورنمنٹ کے نمائندوں کے سامنے ایک بات پہنچائی تھی KPK سے کہ اشرف غنی صاحب، میں کہتا ہوں کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، اور میں لرو بر یوا افغان پہ نہیں، لرو بر پہ ضرور بلیو کرتا ہوں، لیکن لرو بر یوا مسلمان، کہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور یہاں بھی مسلمان ہیں اور ہم بھائی ہیں۔ لیکن جو آپ ہر دوسرے دن ادھر آ کے ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈرے اس دن سے جس دن ہم نے افغان مجاہدین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پھر نہ آپ نے رہنا ہے، نہ آپ کی حکومت نے رہنا ہے، نہ آپ کو پالنے والے امریکہ نے رہنا ہے۔ اور یہی ہوا کہ امریکہ جب اس بیس کو چھوڑ کے افغانستان سے فرار ہو رہا تھا تو وہ بھارت نامی ایک بیوہ کو بھی وہاں پر چھوڑ کے جا گیا تھا۔ اور کل 15 اگست کو جنرل حمید گل کی برسی تھی، 15 اگست کو ہندوستان کا یوم آزادی تھا، اور 15 اگست کو ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر ہندوستان نے اپنا جشن آزادی نہیں منایا، بلکہ صف ماتم بچھی ہوئی تھی وہاں پر کہ جناب یہ بات تو کہیں سچ ہونے لگ گئی ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ شیر کہیں ہوشیار تو نہیں ہو گیا؟ آج گورو آریہ کی ماں مر گئی ہوگی، آج مودی جی دوبارہ ساڑیاں لینے والوں کو تلاش کر رہا ہوگا، آج پھر پوچھا جا رہا ہوگا کہ جناب پشتوں میں مجھے کیوں نکالا کو کیا کہتے ہیں۔ تو اشرف غنی صاحب، آپ کی اس طرح کی حرکتیں، آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ غیروں کے، اغیار کے ٹاؤٹ، انگریزوں کے نہلانے والے، ان کے بوٹ پالش کرنے والے زیادہ دیر تک نہیں رہتے۔ فتح الٹیمیٹلی حق کی ہوتی ہے۔ آئی اسٹل ریممبر، میں جنرل صاحب کے جنازے میں جب تھا تو میں نے ان کے بچوں کو روتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن اس سے زیادہ میں نے وہ لمبی لمبی داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا کہ آج ہم بھی یتیم ہو گئے ہیں۔ تو یہ لوگ، یہ نظریاتی لوگ، یہ 1-2 شخصیات کے صرف والد نہیں ہوتے، یہ پورے نظریاتی لوگوں کے روحانی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی ہم اس وقت جنرل صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، اور بھی تو کئی لوگ تھے، اور بھی تو پیپل ور ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، لیکن ان کے پاس جانے کی مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ امریکن ایمبیسی کی طرف ایک مارچ کیا تھا ہم نے، فرسٹ ایئر میں تھا، گستاخانہ خاکوں کے خلاف، تو جو گاڑی ہمارے پاس بھیجی گئی تھی وہ جنرل حمید گل نے بھیجی تھی، اور اس پہ کھڑے ہو کے ہم نے خطاب شتاب کیا تھا۔ مطلب ایک 16-17 سال کے بچے کو بھی وہ انکریج کیا کرتے تھے کہ یار تمہیں وہ حریت پسند ہونا چاہیے، تمہیں وہ دبنگ آدمی ہونا چاہیے، تمہیں وہ دلیر ہونا چاہیے، تمہیں بوٹ پالشا نہیں ہونا چاہیے انگریزوں کا، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار مجھے آج دیکھیں، کل پرسوں 10 محرم ہے، واقعہ کربلا سے لے کے آج تک مجھے اگر ایک سبق ملا تو وہ یہی ملا کہ وقتی طور پہ بظاہر فتح لوگ کسی کی بھی قرار دے دیں، لیکن مورخ کس کو تاریخ کی کتابوں میں زندہ رکھتا ہے، دس از وٹ میٹرز۔ اور مورخ نے حمید گل کو زندہ رکھا، مورخ نے عمر مجاہد کو زندہ رکھا، اور یاد رکھیں ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن، ایوری فالس نیریٹو ہیز اے کاؤنٹر نیریٹو۔ جب فرعون آیا تھا تو حضرت موسیٰ آئے تھے، جب ابرہا کے لشکر آئے تھے تو پھر ابابیلوں کو بھی بھیجا گیا تھا، جب مرحب آیا تھا نا تو پھر حیدر کرار کو بھی بھیجا گیا تھا، جب مسیلمہ کذاب آیا تھا تو پھر صدیق اکبر کو بھی بھیجا گیا تھا، جب راجپال آیا تھا تو علم الدین بھی آیا تھا، یہ یاد رکھیں۔ پھر جب امریکہ آیا تھا تو ملا عمر بھی آیا تھا۔ ایوری فالس نیریٹو ہیز اے کاؤنٹر نیریٹو، ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن۔ اور یہ یاد رکھیں، میں اپنے پاکستانی قوم سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پہچانو کہ اشرف غنی بھاگا افغانستان سے، امریکہ بھاگا افغانستان سے، یہاں پر کچھ لنڈے کے لبرل ایسے موجود ہیں جن کی ماں مری ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
ان کے اکاؤنٹس چیک کروائے جائیں کیا فارن فنڈنگ تو نہیں ہو رہی. وہ جو یہاں ننگا ناچ نچانا چاہتے تھے, جو پاکستان کو ایک سیکولر لبرل اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے, ان کو موت کیوں پڑی ہوئی ہے پڑوسی ملک میں. جب یہ بتائیں, انڈیا بھی بہت چیخ رہا ہے اس پہ, ہاں. انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں, تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی. انڈیا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا تھا, اور پھر صرف انڈیا نہیں, اسرائیل نے حد الوسع کوشش کی انڈیا کو سپورٹ کرنے کی. تمام ویسٹرنائز کنٹریز نے اپنی حد الوسع کوشش کی, کیونکہ پاکستان ایک ایسی جگہ پر بنا ہے. اور پھر اس کو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان واحد ریاست ہے مسلمانوں کی جو اسلام کے نام پہ بنی, اور پھر واحد ریاست ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. تو سب کبھی یہاں سنی شیعہ فساد ڈالنے کی کوشش کی گئی انڈیا کی جانب سے تھرو افغانستان, کبھی یہاں پر وہ پشتون پنجابی والی وہ فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی. پھر آپ کو یاد ہو کہ 2002-2001 میں موبائل انٹروڈیوس ہوا تو سب سے زیادہ لطیفے جو فارورڈ کیے جاتے تھے وہ پٹھانوں پہ بنائے جاتے تھے. کیوں بنائے جاتے تھے آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا. کیونکہ یہ وہی پٹھان ہے جن لوگوں نے 1948 میں آپ کے کیا کہتے ہیں کشمیر کو فتح کر کے آپ کو دیا. یہ وہی پٹھان ہے جن لوگوں نے جب روس گھسا تھا افغانستان میں تو اس وقت خود کو سپر پاور کہتا تھا, اور اس کے غرور کو خاک میں ملا کے ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, قزاقستان, ان سب کا ستیہ ناش کر کے ان کو کئی ملکوں میں تقسیم کیا سپر پاور کو. اور میں 3 دن پہلے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, انڈیا کا چینل ہے ANI, اس نے افغان طالبان کے ایک نمائندے کو جو ہے وہ کیا بلایا اور کہا کہ جناب ہماری عوام کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ایئر فورس بھیجیں افغانستان میں افغان طالبان کی حمایت کے لیے, تو ہم کیا کریں. اس طالبان کمانڈر نے بڑا زبردست جواب دیا, اللہ کا اس طرح ہے کہ امریکہ بھی آئی تھی, انڈیا بھی آئی, وہ روس بھی آئی تھی, تم بھی آ جاؤ. تو انڈیا دوبارہ چائے پینا چاہتا ہے, اور اس بار ہم چائے نہیں پلائیں گے, ہم کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ. آج جنرل صاحب کی قبر کو بھی سکون ملا ہوگا. 15 اگست جنرل صاحب کا یوم وفات, 15 اگست ہندوستان کا یوم آزادی, اور 15 اگست ہندوستان کے یوم آزادی پہ ہندوستان جشن آزادی نہیں منا رہا تھا, ہندوستان پیٹ رہا تھا. صف ماتم بچھی ہوئی تھی کہ جناب نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہی ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر, پھر ہوشیار ہوگا. ماں مر گئی تھی گورا واریا کی, ماں مر گئی تھی مودی کی, اور ماں مر گئی تھی ان تمام سرخوں کی جو ادھر بیٹھ کے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے تھے کہ یار یہ پھرنا شروع ہو جائے ادھر.